بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اور خوف خدا۔ حضرت ہرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ خود ایک ممتاز تابعی تھے، لیکن ان کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور ان سے فیض حاصل کرنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ چنانچہ وہ اسی غرض سے کوفہ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا نکلے۔ سامعین گرامی، دوپہر دن کا وقت تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے۔ حضرت ہرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف سے واقف تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پہچان لیا۔ سر منڈا ہوا تھا، داڑھی گنی تھی، بدن پر حلوف کا آزار تھا اور حلوف ہی کی ایک چادر تھی، چہرے سے وحشت نمایاں تھی۔ انہوں نے قریب جا کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے سلام کیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، خدا تم کو زندہ رکھے۔ حضرت ہرم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انکار کر دیا اور فرمایا، خدا تم کو زندہ رکھے۔ خاصان خدا کی باتیں کیسی ہوتی ہے، اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ ہمارے لیے ان میں کتنی معزتیں اور کتنی عبرتیں ہیں۔ حضرت ہرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے اویس، تم پر خدا کی رحمت ہو اور وہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت ہرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کو رونا آ گیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے اور بولے، ہرم بن حیان، خدا تم پر رحم فرمائے۔ میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے دیا؟ فرمایا کہ اس خدا نے۔ حضرت ہرم سے پوچھا، آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا؟ میں نے تو آج سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، لیکن نہ آج تک دیکھ پایا۔ تو حضرت ہرم نے فرمایا، اس خدا علیم و خبیر نے بتایا۔ اس وقت تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی، اس وقت میری روح نے تمہیں پہچان لیا۔ سامعین گرامی، حضرت ہرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث روایت کیجئے جسے سن کر میں یاد کر لوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میسر نہیں ہوئی، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچی ہے، لیکن میں اپنے لیے یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث، مفتی یا قاضی بنوں، چونکہ مجھے اپنے نفس کے متعلق بہت سے کام ہیں۔ سامعین گرامی، خاصان خدا کی منزلت کو خاصان خدا ہی پہچانتے ہیں۔ حضرت ہرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پھر قرآن کریم کی کچھ آیات ہی زبان سے کلام پاک سنا دیجئے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کی زبان سے کلام پاک سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ میرے لیے دعا بھی کیجئے اور کچھ نصیحت بھی کیجئے جس کو میں یاد رکھوں۔ ناظرین گرامی، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی زبان سے نکلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رحم فرمائے، وہ تو ابھی زندہ ہے۔ فرمایا، میں نے جو کچھ اسے سمجھو تو تمہارا شمار بھی مردوں ہی میں ہے۔ اس کے بعد درود پڑھا، پھر چند دعائیں پڑھ کر کہا۔ حضرت اویس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی زبان سے نکلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رحم فرمائے، وہ تو ابھی زندہ ہے۔ فرمایا، میں نے جو کچھ کہا
اسے سمجھو تو تمہارا دشمن بھی مردوں ہی میں ہے۔ اس کے بعد درود پڑھا، پھر چند دعائیں پڑھ کر کہا، ہرم بن حیان، کتاب اللہ کو، صلحائے امت کی ملاقات کو اور آل حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم سمجھو۔ یہ میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی موت کی بھی خبر دی اور تمہاری موت کی بھی خبر دی، اور موت کو ہر وقت یاد رکھنا، ایک لمحہ بھی موت سے غافل نہ ہونا۔ واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنی ذات کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم سے تمہارا دین تم سے چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو دوزخ کی آگ سے دوچار ہونا پڑے۔ سامعین گرامی، پھر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اور بھی فرمایا کہ خدایا، اس بندے اور تیرے ہی لیے میری ملاقات کو آیا۔ یہ بندہ فرمایا کہ یا خدایا، یہ شخص تیری محبت اور میری محبت کے لیے ملاقات کے لیے آیا۔ اے خدایا، جنت میں مجھے اس کو پہنچوانا اور اپنے گھر دارالسلام میں مجھے اس سے ملانا۔ دعاؤں کے بعد فرمایا، اے حرم بن حیان، اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ آج کے بعد پھر میں نہ تم کو دیکھوں، نہ تم مجھے پوچھنا، نہ تلاش کرنا۔ تمہاری یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی، لیکن نہ تم مجھ کو دیکھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا۔ مجھے یاد رکھنا اور میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ میں بھی تم کو یاد رکھوں گا اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ سامعین گرامی، یہ کہہ کر ایک طرف چل پڑے۔ حضرت ہرم بن حیان رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ تھوڑی دیر اور حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے، لیکن حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے منظور نہ فرمایا اور دونوں بزرگ روتے روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ سامعین گرامی، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ 30 سال تک کفن اور پاؤں قبر میں لٹکانے والا شخص۔ سامعین گرامی، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی جو اپنے خدا کے ہو کر رہ گئے تھے اور اپنے آپ کو مخلوق سے چھپائے رکھتے تھے اور شہادت کا شوق رکھتے تھے، اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سامعین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق ثابت کرنے والوں کو خدا نیک سمجھ دے۔ ہمارے لیے سوچ کی بات یہ ہے کہ دونوں بزرگ خاصان خدا میں سے تھے، پھر بھی ان کو آخرت کی کتنی فکر تھی۔ ایک دن خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی کہ ایک شخص 30 سال سے قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے اور قبر میں کفن لٹکا رکھا ہے، کفن اور گور میں مشغول سا ہے، اور انہی دو کے سبب یاد الہی سے رہ گیا ہے اور ہمیشہ روتا رہتا ہے۔ خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ جب آپ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو 30 سال سے کفن اور گور کے سبب یاد الہی سے رہ گیا ہے اور ان دونوں بتوں کو آراستہ کیا ہوا ہے۔ جب اس نے خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اصل حال اس پر منکشف ہوا اور نعرہ مار کر جان اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر